وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ کی خدمت میں گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ سچائی کی آواز گروپ واٹس ایپ میں ہوئی ہے۔ ابو سعد صاحب ہیں جو کہ اپنے آپ کو حافظ قرآن بھی کہتے ہیں اور کسی مسجد میں پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو، اور یہ اکثر گروپوں میں بہت زبان درازی اور بہتان بازی لگاتے رہتے ہیں۔ تو بہت ہی دلچسپ گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اپنے ایک احمدی دوست ہیں فرخ شہزاد صاحب، ان کے ساتھ ہوئی ہے، تو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بزرگوں پر لعنت ڈالی ہے، اور پھر انہوں نے ایسی حرکتیں کی کہ جس کی وجہ سے پھر ان کو گروپ میں سے ریموو کرنا پڑا۔ تو آپ سن سکتے ہیں۔ بھائی صاحب، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو غوث پاک ہے نا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم الہدیٰ، جھوٹے ہوئے خدا کی بے شمار لعنت۔ جی ابو سعد صاحب، تو پھر لعنت قبول کریں، کیونکہ آپ نے کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو پھر یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ چلو پھر ابو صاحب، ابھی پتہ چل جاتا ہے یہ بریلویوں کی کتاب ہے، اور بریلوی آپ کے اجماع والے بھائی ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا امت مسلمہ کا اجماع ہے، ہم شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی، ٹھیک ہے، ہم امت مسلمہ ہیں۔ چلو جناب، اس کتاب پہ بھی لعنت ڈالو، جس کی یہ کتاب ہے اس پہ بھی لعنت ڈالو، جو اس کا مصنف ہے اس پہ بھی لعنت ڈالو۔ چلو ابھی پتہ چل جاتا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے کتنی ہمت ہے آپ میں۔ اب ہمت کرنی ہے جناب، لعنت ڈالے، لعنت آپ کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے۔ اب جو گردن پہ لگے تھوڑا زور سے ٹھا کر کے، تو وہ جناب من گھنٹ ہے آپ کے لیے، اور ہماری تو نہیں ہے کتاب جناب۔ آپ 72 فرقے ہیں نا، جو آپ امت مسلمہ جو کہتے ہیں ہمارا جماعت ہے، ان کی کتاب ہے۔ اب جلدی سے لعنت ڈالو، جلدی سے لعنت ڈال دو ہے۔ ابو سعد دیوبندی صاحب، پہلے اس کتاب پر تو لعنت ڈالیں جس کی یہ کتاب ہے، جس نے یہ کتاب لکھی ہے، جو اس کا مصنف ہے، اس پہ لعنت ڈالیں، پھر چلتے ہیں آگے۔ ہاں، آپ کی آڈیو میں نے سیو کر لی ہے۔ السلام علیکم الہدیٰ۔ جی محترم، من گھڑت و جھوٹ باتیں منسوب کی گئی ہیں، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت۔ یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں لکھی ہوئی کتابوں میں۔ تو جب ان کو حوالہ پیش کیا گیا تو اس کے بعد ان کا رد عمل دیکھیے گا کہ وہ کس طرح یہ اپنی بات سے بھاگتے ہیں۔ السلام علیکم الہدیٰ۔ جی محترم، من گھڑت و جھوٹ باتیں منسوب کی گئی ہیں، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت۔ جناب آپ نے کی ہے نا، آپ کی کتاب ہے، ہم نے تھوڑی کی ہے۔ نام لے کے، وہ جو نام لکھا ہوا ہے نا، جو مکتبہ لکھا ہوا ہے، نام لے کے پھر لعنت ڈالیں، پھر آپ کو مانیں۔ جی بالکل فرخ بھائی، یہ انہوں کی اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پاگلوں کی کہانی، جس کا حوالہ آپ نے پیش کیا تھا، مگر جب ان کو حوالے دکھائے جاتے ہیں تو یہ اپنے بابوں پر اسی طرح ہی لعنت بھیجتے ہیں، اور پھر اس قسم کی حرکتیں اس وجہ سے کرتے ہیں ہمارے گروپوں میں، اور گالیاں اور بکواسات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ دلیل سے بات نہیں کر سکتے۔ ان کو علم ہے کہ جب جماعت احمدیہ کے ساتھ ہم دلیل سے بات کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے، اور ان کا یہ مقول ان کو علماء یہی سکھاتے ہیں کہ جتھے پھنسو اتھے قادیانی کارڈ کھیڈو۔ تو ان کے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی مچھر بھی لڑ جائے، سوئے ہوئے اگر بستر میں ان کے کوئی مچھر گھس جائے، تو وہ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ یہ قادیانی سازش ہوگی۔ جس طرح ان کا منظور چنوٹی کہتا تھا کہ اگر سمندر کی تہ میں اگر 2 مچھلیاں بھی لڑیں تو سمجھو کہ یہ قادیانی سازش ہے۔ اور اللہ کے فضل سے یہ جماعت احمدیہ کے ساتھ دلیل سے گفتگو نہیں کر سکتے، اور اگر کریں، دلیل سے گفتگو کریں، تو پھر اسی طرح جس طرح ابھی ابو سعد صاحب نے اپنے بزرگوں پر لعنت ڈالی ہے، اسی طرح یہ لعنتیں ہی ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اور ہم تو ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل سے بات کرو۔
تو بہرحال یہ دلیل سے بات نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن پر عمل کرنے کی ہمت طاقت دے. آمین.